ٹھیک ہے. ہبا آپ ہیں کلاس میں نا؟ آپ اپنا سوال پوچھ لیں انشاءاللہ. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو ترجمہ کرتی ہے آپ کائنڈلی ان کو کہا کریں کہ ذرا آرام سے ترجمہ کیا کریں، بالکل ٹھیک کیا کریں. اب یہاں دیکھیں تو تاخیزونہ کا ترجمہ انہوں نے ٹھیک ہی نہیں کیا. کس کا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا؟ یہاں پہ تاخیزونہ. اچھا آپ اچھا رک جائیں کیونکہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو ہم ایک منٹ. ہاں آپ جو آپ کو جی لگتا ہے نا کہ آپ کو ترجمہ جو ہے وہ صحیح نہیں لگ رہا ہے، وہ آپ بتا دیں، انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. آپ کے حساب سے تتخذون کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پہ دیکھیں نا تاخیزونہ تو فیل ہے، اور ہم، یہاں پہ جی 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 بولیں، میں سن رہا ہوں. یہاں پہ یہ فیل ہے، اور فیل کے بعد بھی یہ جو ہے اس کا مذکر کیا ہے، مخاطب کیا ہے، تو یہاں پہ تم سب تو آئے گا نا. جی جی تتخذون تم بناتے ہو. جی جی تو انہوں نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے یہ ترجمہ نہیں تھا کیا، وہ اصل میں انہوں نے ترجمہ دیکھ لیا کہیں سے بھی کیا ہوگا، لیکن انہوں نے اطمینان سے ترجمہ کیا ہی نہیں. اچھا اچھا، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ تھوڑا سلو کرنا ہے، یہ آپ کہنا جی چاہ رہی سر، ہیں؟ تھوڑا سلو کر کے اطمینان سے ترجمہ کر لیں جس نے بھی کرنا ہے، تاکہ صرف آپ نے جو کروائی ہوئی ہیں چیزیں، تو ہاں پھر ہاں. جب ترجمہ ہوتا ہے تو اس میں کلیئر ہو جاتی ہیں. ہم. ایسے جلدی جلدی میں ہوگا تو پھر وہ سمجھ ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے نا، ہم اسٹوڈینٹس کو جب کہتے ہیں نا تو وہ تھوڑے ایکسائٹمنٹ میں یا پھر تھوڑا سا نروسنس میں بعض دفعہ نا چیزیں جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کو کور کرنے کے لیے، تو وہ ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. اس لیے میں ان کو اتنا وہ نہیں کرتا کہ اتنی جلدی کیوں کیا. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو آپ خود بھی اس میں دیکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو پھر بھی نہ سمجھ میں آئے یا آپ کوئی مسئلہ ہے آپ نہیں دیکھ پا رہی ہیں قرآن میں، تو آپ کلاس میں ہی بولیں کہ اس کا ترجمہ ہے، مجھے کوئی پڑھ کر سنا دے پھر سے. ٹھیک ہے، یہ رائٹ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ترجمہ دوبارہ سے کرنا ہے تو آپ خود کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. یہ اگر آپ کر سکتی ہیں کلاس کے لیے دوبارہ سے اس کا پراپرلی ترجمہ ایک پراپر سینٹینس کی طرح، تو گو اہیڈ آپ کریں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں، اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ ٹھیک ہے، نہیں تو میں کسی اور کو بھی کہوں گا کہ میں نے دوبارہ یہ سے کہا کر تھا لیں. ان کا تتخذون، جی جی. یہ نا تتخذون کا میں یہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا تتخذون کا مطلب پکڑنا بھی ہوتا ہے، ہاں اور اس ہاں. کے علاوہ یہاں پہ جو یوز ہوا ہے وہ پکڑنا کے معنی میں نہیں ہے. ہاں ہاں. یہ بتا رہی تھی تتخذون، میں، ہاں. یہاں پہ تتخذون کا مطلب پکڑنا نہیں ہے. جی جی، یہاں پر جی تتخذون کا جو معنی ہے نا، وہ اگر میں وہ بنانے کے معنی میں ہی بنانے میں آئے گا. آتا ہے. جی اتخذا کے کئی سارے کیونکہ معنی بعض ہوتے ہیں. چیزیں ہوتی ہیں نا اس کے دو، ہاں جی، ہاں ہاں. ایک ایک لفظ کے زیادہ معنی، وہ میں یہی بتا رہی تھی. میں نے کہا ہوں تتخذون کا مطلب ویسے تو بنانا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہاں ہوں. وہ پکڑنا بھی ہوتا ہے، جی لیکن جی جی یہاں پہ بنانے کے معنی میں آیا ہے. جی ایسے ہی جی. اللہ جو ہے وہ خبردار کرنے میں بھی، اور اللہ نہیں، جو ہے یہ وہ جو اعلی ہے نا، نعمتوں اس کے میں میں نے حصول کے اختلاف کیا بارے تھا میں کہ بھی یہ آیا وہ ہے، اعلی یہ نہیں بتا ہے. دیں. ہاں، یہ وہ اعلی ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ایک اعلی الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اعلی ہے. ٹھیک ہے، یہ اعلی نہیں ہے. تو اس میں ترجمے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بس ہاں یہ چیز ہے کہ ترجمے کرتے وقت بعض دفعہ کیونکہ آپ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں نا، تو آپ کو پھر وہ کانٹیکس دیکھنا پڑتا ہے. تو آپ لفظی جب ترجمہ کرتی ہیں تو ایک لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے، پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پر وہ ترجمہ نہیں ہوگا، یہاں پر دوسرا والا ہوگا. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. آ، اور ہبا کی بات بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. آپ لوگ دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن مقصد ہمارے کلاس میں نا ترجمہ پوری آیت کا نہیں ہوتا ہے. میرا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ پہ آپ کا فوکس رہے جس پر ہم کلاس کر رہے ہیں. مثال کے طور پر سہول، قصور، بیوت، جبال، ان لفظوں پر آپ کو غور کرنا ہے کہ ان کا ترجمہ کیا ہے. اگر ان کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو میرے لیے وہ کافی ہوتا ہے. اس لیے میں زیادہ فوکس پورے آیت کے ترجمے پر نہیں کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ نہیں ہم ابھی تو ویسے سر جی ایک بات بتاؤں، انہوں جی نے جی
جی میں یہ کہہ رہی ہوں انہوں نے صحیح بات کیا ہے، ہمیں تھوڑا سا نا وہ کرنا چاہیے، تھوڑا سا مطلب اس کو سیٹ کر کے اچھے طریقے سے اچھے کرنا طریقے چاہیے. سے کرنا چاہیے، یہ اصل بات میں صحیح وہ کی ہے. کلاس کا ٹائم ہی اتنا شارٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، ادروائز تو جی جی، جی. میں سمجھتی اور ورنہ تو انہوں نے میں بہت سمجھتا ہوں اچھی ان بات چیزوں کی ہے، کو. ہمیں تسلی سے اور اچھے جی طریقے جی سے. جی جی، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے میں وقت بھی دیتا ہوں لوگوں کو کہ آپ جب ترجمہ کر رہے ہوں تو آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ بتائیں بتائیں بتائیں، میں ٹائم دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو سیٹ کر لیں کہ اچھا یہ ترجمہ ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ خود سے کریں، آپ چاہیں تو ترجمہ سامنے رکھ کر بھی کر سکتی ہیں ٹائم بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ہبا ابھی ٹھیک ہے نا؟ ہبا جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اگلی مثال پر. ٹھیک ہے، اگلی بار سے ہم کوشش کریں گے ذرا اور سکون سے کرنے کی. اگلی مثال ہے کہ جہاں پر نقص بھی ہو، یعنی ہم کچھ ریموو کریں. ہم نے اس سے پہلے کیا کیا تھا؟ جس میں ہم کچھ اضافہ کر رہے ہیں اور شکل میں تبدیلی لا رہے ہیں. اب ہم کچھ ریموو کریں گے، نقص کریں گے اور شکل میں تبدیل کریں گے. مثال کے طور پر رسول، رسول یعنی اللہ کا رسول یا پھر پیغمبر یا الچی جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو رسول، اس کی جمع کیا ہے؟ رسول. رسول. رسول، یہ تو آپ سب نے کئی بار سنا ہوگا، رسول، رسول. اس میں آپ نے اگر غور کیا تو کیا ہے؟ سر مجھے اس میں یہ جی 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 جی، بولیں بولیں. اس میں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ وہ جو ایک بھیجنے کے معنی میں آتا ہے نا، تو وہ اس میں ارسال آئے گا، اس کی جمع ارسال. نہیں، ارسال جو ہے نا یہ مصدر ہے، یعنی بھیجنا. ارسلا یرسلو ارسالن. ٹھیک ہے، ارسلا اس نے بھیجا، یرسلو وہ بھیجتا ہے، ارسالن بھیجنا. یہ ارسال یہ جمع نہیں ہے، یہ اس مصدر کی طرف اشارہ ہے جس سے یہ فعل نکلا ہے. یعنی مثال کے طور پر کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ویسے ہی بھیجنا ارسالن. ٹھیک ہے، تو یہ کسی لفظ کی جمع نہیں ہے. ارسالن یعنی بھیجنا، یہ ایک مصدر ہے، یعنی اسی سے فعل بنایا گیا ہے، بھیجنے سے ارسالن. تو یہ جو یہ جمع تکسیر ہے وہ سب مصدر ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں. میں نے تو ارسالن کہیں نہیں لکھا نا. جمع تکسیر مصدر نہیں بن سکتا ہے، جمع تکسیر مصدر نہیں بن سکتا ہے. یہ ابھی ہم دوسرے ٹاپک پر چلے جائیں گے، نہیں تو بالکل یہ سارا ہم جو ہے نا کلاس میں سب کنفیوز ہو جائیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جو ٹاپک ہے جمع تکسیر ہے، ہم صرف کاؤنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ 2 سے زائد ہونے چاہیے بس، اور ان کو لکھا کیسے جاتا ہے. یہ صرف ہم مثالیں دیکھ رہے ہیں. ارسالن بالکل الگ ٹاپک ہے. ارسال یعنی بھیجنا، اس کی جمع آپ کیا کریں گی بتائیں؟ ارسالن بھیجنا، اس کی جمع کیا بنائیں گی آپ؟ اس کا تو کچھ جمع نہیں ہو سکتا نا. کھانا، اس کا کیا ہے جمع ہوگا؟ اس کی جمع آپ بنا سکتی ہیں؟ ارسالانی، ارسالونا. 2 بھیجنا، کئی سارے بھیجنے، کیا کیا یہ بنائیں گی آپ؟ نہیں تو بنتا ہے نا، مصدر نہیں ہے؟ مصدر سے نہیں بنتا ہے. یعنی یہ جو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، یہ ان چیزوں کا جو ہے نا وہ مثنیٰ اور جو ہے نا وہ جمع نہیں بنتے. ٹھیک ہے، جو اسم ہوتے ہیں نا، جو کوئی شخص ہے کوئی چیز ہے، اس کا بنتا ہے. اس کے جو ہے وہ جمع بنتی ہے نا، جس کو آپ عدد کاؤنٹ کر سکتے ہو. جس کو آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے اس کی کیا بناؤ گے؟ ٹھیک ہے، تو رسول، ایک رسول، اس کی جمع رسول. ہر مسٹیک میں سبق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں نہیں، مسٹیک کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی میں نہیں چاہ رہا کہ آپ کنفیوز ہو جائے 2 ٹاپک میں. ٹھیک ہے، یہ جمع کا ٹاپک اور مصدر جو ہے نا ارسالن بھیجنا، یہ الگ ہے بالکل. ارسالن جمع ہے ہی نہیں، ارسالن کسی ورڈ کا جمع نہیں ہے. ارسالن ایک مصدر ہے، ایک ورڈ ہے جو ایک کام ہونے کی طرف بتاتا ہے. یعنی ایک اسم ہے جو کسی چیز کے ہونے کی طرف بتاتا ہے. یعنی بھیجنا، یعنی کوئی بھیج رہا ہے. اس کی نہ جمع آتی ہے نہ مثنیٰ آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف ایک مصدر ہے. ٹھیک ہے، تو
امید کرتا ہوں ابھی کلیئر ہوگا انشاءاللہ. اگر کسی کا پھر بھی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے گا. رسولن ہم نے کہا, رسولن کی جمع رسولن. کتابن, کتابن کی جمع ہم نے دیکھا تھا, یہ تو ہم نے شروع میں ہی دیکھا, کتبن. تو اس میں بھی حرف ریموو ہو رہے ہیں اور شکل بھی تبدیل ہو رہی ہے. رسولن سے رسولن, کتابن سے کتبن. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ ہو گیا. اور آخری ہے جس میں تبدیل بھی ہوگی شکل, زیادت بھی ہوگی, نقص بھی ہوگا. ٹھیک ہے, تبدیل بھی ہوگا اس کا شکل, اس میں سے ہم کچھ ریموو بھی کریں گے اور کچھ ایڈ بھی کریں گے. یہ بھی ایک شکل ہے. مثال کے طور پر عربی میں ایک لفظ ہے غلامن. غلامن, غلام کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس پوائنٹ سے لے کر بلا اس کے بلوغ, بلوغ تک پہنچنے تک. ٹھیک ہے, جب وہ بالغ ہو جائے اس پورے پیریڈ میں جو بچہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں غلام, جو لڑکا ہوتا ہے غلام. ٹھیک ہے. اب سورہ الطور آیت نمبر 24, سورہ الطور آیت نمبر 24, اس کا ترجمہ مجھے کون بتائیں گی؟ میں نام کسی کا نہیں لے رہا, جو بھی ریڈی ہوں وہ بتا دیں. ٹھیک ہے, سورہ الطور, سورہ الطور نمبر 52, سورہ نمبر 52 آیت نمبر 24. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. بتائیں. جی جی بالکل. 9 لکھا ہوا ہے. ہاں تو اس کا ہاں یعنی ترجمہ کوئی پلیز بتا دیں. اور گھر ہاں ہاں اور گھوم رہے ہوں گے ہاں ان ہاں. پر نو امر خادم نو نو عمر. امر خادم ہوں. ان کے لیے خادم. ان کے لیے گویا کہ وہ موتی ہیں چھپے ہوئے چھپا کر رکھے ہوئے. ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ جنت کا جو ہے نا وہ منظر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ جنتیوں کے آس پاس کون چکر لگا رہے ہوں گے؟ غلمان. لفظ آیا ہے غل ما نون, غلمان. ٹھیک ہے, غلمان. یہ جمع کس کی ہے؟ غلامن کی. غلامن کی جمع کیا ہے؟ غلمان, یعنی کئی سارے نو عمر. ٹھیک ہے, نو عمر لڑکے, یعنی یہی جو ابھی تک جو نا بالغ نہیں ہوئے ہیں, اتنی عمر کے لڑکے. ٹھیک ہے, تو اس کی جمع ہے غلمان. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوا ہے, پہلے تو سب سے پہلے اس کی شکل تبدیل ہو گئی. غلام سے, غلام سے یہ کیا بن گیا؟ غلمان. تو غین پر پیش تھا, اس پر اب کسرہ آ گیا. لام ابھی بھی لام پر پہلے زبر تھا, اب سکون آ گیا. غلمان, غلمان. میم پر زبر, اس کے بعد دیکھیں لام کے بعد الف تھا, اس الف کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میم کو لے آیا گیا ہے, پھر میم کے بعد ایک الف کو ایڈ کیا گیا ہے. تو اس میں ڈراپ بھی کیا گیا ہے, ایڈ بھی کیا گیا ہے, اور شکل بھی تبدیل کی گئی ہے. تو اور نون کو بھی ایڈ کیا گیا ہے. تو یہ سب ملا کر یہ لفظ تیار ہوا ہے غلمان. ٹھیک ہے, اچھا. اسی طرح کاتبن, کاتبن کہتے ہیں لکھنے والے کو, اس کی جمع کیا ہے؟ کتابن. ٹھیک ہے, کتابن. کاتبن ایک لکھنے والا, کتابن دو یا دو سے زائد, سوری دو یا دو سے زائد نہیں, تین یا تین سے زائد لکھنے والے, کتابن. تو اس میں بھی شکل بھی تبدیل ہوئی ہے, ایک تا کا اضافہ ہوا ہے, کیونکہ کتابن اصل میں کیسے ہے؟ اس طرح ہے. میں نے ایک بار پہلے بھی سمجھایا تھا کہ شدہ جو ہے وہ اصل میں اس طرح ہوتا ہے, کتا. ٹھیک ہے, کتابن, کتابن. کاتبن سے کتابن. تو یہ تا جو ہے یہ اضافہ ہے. ٹھیک ہے, الف کو بھی ایڈ کیا گیا ہے, اور اس کاف کے بعد جو الف تھا اس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. کسی کو نہیں سمجھ میں آیا نا تو پوچھ لیجیے گا پلیز. ٹھیک ہے, حالانکہ ہے بڑا سمپل, یہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی. عالمن, عالمن ایک عالم, عالمن کی جمع عالمون یا علماء. یہ ہاں ایک منٹ ایک منٹ, علماء یہ کس نے بولا ہے ابھی عالمونا؟ یہ بھی کس نے بولا ہے عالمونا؟
عائشہ کھڑے ہو جائیں. نہیں مذاق کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. اچھا ہم یہ پڑھ رہے ہیں جمع تکسیر. ٹھیک ہے, جمع سالم نہیں پڑھ رہے ہیں کہ آپ اسے عالمونہ بنا دیں گی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہاں ابھی بھی آپ نے غلطی لکھا ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں بتاتا ہوں, کیونکہ وہ ہوتا یہ ہے, ایک منٹ, ہوتا یہ ہے کہ ہم نا اپنی زبان کو نا عربی زبان میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ جو ہے نا وہ غلطی پھر بھی رہی جاتی ہے. عالمون, ایک تو یہ عالمونہ نہیں بن سکتا کیونکہ یہ جمع تکسیر ہے. ٹھیک ہے, جمع سالم نہیں ہے, اس وجہ سے ہم اسے عالم نہیں رکھ سکتے, اس میں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی. عالی اور عالم مونا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جمع سالم نہیں ہے یہ. اور اس کی جمع جو ہے وہ آپ نے مجھے یہ بتایا ہے. ٹھیک ہے, میں لکھ دیتا ہوں آپ نے مجھے کیا بتایا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مجھے یہ بتایا ہے, یہی بتایا نا آپ نے عائشہ. ہاں یہ بھی غلط ہے. لفظ ہے علماء. ٹھیک ہے, علماء نہیں ہوتا ہے, علماء ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ حرکات بھی تو ہم نے دیکھنا ہے نا کہ شکل تبدیل کہاں کہاں ہو رہی ہے, اس وجہ سے میں نے کہا ہے. تو یہ عالم کی جمع علماء, تو اس میں اس الف کو ڈراپ کیا گیا ہے. جی جی, رومن میں اے بھی ہے نا. ال- جو ایل ہے اس کے بعد اے بھی تو آنا چاہیے نا. ٹھیک ہے چلے, میں مذاق کر رہا ہوں, تھوڑی ٹانگ چاہیے ایسی کرتا ہوں. چلے, عالمن, اس میں ہم نے الف کو ڈراپ کر دیا اور یہاں پر ایک الف کو ایڈ کیا ہے اور اس کی شکل کو بھی تبدیل کر دیا ہے. عالمن سے یہ علماء ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اور صورت ہے عربی زبان میں جمع تکسیر بنانے کی. تو ہم نے ٹوٹل 6 چیزیں نا وہ دیکھی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ان کو 6 کو یاد کرنا ہے. میں نے صرف آپ کو یہ ہر ڈفرینٹ اینگل سے نا آپ کو صرف یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جمع تکسیر کس کس شکل سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, بس آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ شکل کون کون سی ہو سکتی ہے. کبھی کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے, کبھی کچھ ڈراپ کیا جا سکتا ہے, کبھی اس کی شکل کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, کبھی شکل تبدیل کے ساتھ کچھ ڈراپ کر دیں گے, کبھی شکل تبدیل کے ساتھ کچھ ایڈ کر دیں گے, اور کبھی شکل تبدیل کچھ ایڈ کچھ ریموو تینوں ایک ساتھ کر دیں گے. یہ 6 صورتیں بن گئی. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس کو ایسے سمجھ لیا تو بس سمجھے کہ آپ نے جمع تکسیر کو سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ اس میں اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اوکے. اب آ جاتے ہیں کچھ اور مثالوں میں قرآن مجید کے, جو ہم لوگ سب مل کر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اس میں میں کسی کا نام نہیں لوں گا, آپ لوگ سب جس سے موقع ملے, بس جو غلط کہے گا وہ مجھے سنائی دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ جسے جو آنسر کرنا ہے کریں انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی غلط کہے گا تو وہ میں انشاءاللہ اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے, اچھا, یہ سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 82 ہے. ٹھیک ہے, اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. ٹھیک ہے, تھوڑا سا زوم کر دیں. اچھا ٹھیک ہے, رک جائیں ایک سیکنڈ. ایک منٹ, اتنا ٹھیک ہے یا مزید؟ ٹھیک ہے, اوکے. تو اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کی جو نا ابتدا اس سے کی ہے, اذا السماء انفطرت. تو اس میں کوئی جمع آپ کو دکھ رہا ہے؟ اذا السماء انفطرت, اذا السماء سم انفطرت, اس میں کوئی جمع آپ کو دکھ رہا ہے؟ اذا السماء انفطرت. اچھا, تو جواب ہے اس میں کوئی بھی جمع آسمان. نہیں ہے. آسمان جو ہے وہ واحد ہے. آسمان جو ہے نا, السماء, اس کی جمع آپ کو پتا ہے کیا کیا آتا ہے؟ قرآن مجید میں کئی بار ہم نے پڑھا ہے اسے. سماواتین. جی جی, سماواتین آتا ہے نا. سماواتن, ہاں سماواتن, جی سماواتن. ٹھیک ہے, سماؤن کی جمع سماواتن.
السماء کی جمع السماوات، ٹھیک ہے، السماوات، ٹھیک ہے. یہ بس ایک انفارمیشن کے طور پر ہے. یہ کیسے یہ السماوات بنا، یہ تھوڑا سا ایڈوانس ٹاپک ہے، ہم اس میں بھی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم اس کو انشاءاللہ دھیرے دھیرے جب ہم اور آگے بڑھیں گے نا اپنے اعراب کے ٹاپک میں، تب ہم انشاءاللہ اس کو ٹچ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اذا السماء فطرت، ٹھیک ہے. انفطرت یہ فعل ہے. اس کے بعد وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، الکواکب، الکواکب. یہ کوکب، جمع کوکب جمع ہے. ہاں یہ کس کوکب، چیز کی جمع ہے؟ کوکب کی کوكب جمع کوکب کسے کہتے ہیں؟ ستارے ستارے کو. کو. ستارے کو کہتے ہیں. تو کلاس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ غور کریں. جی عائشہ نے بھی لکھا ہے کوکبن کی جمع ہے. لفظ کیا ہے؟ کوکبن، کو، ٹھیک ہے، کبن، کوکبن، کوکبن. اب دیکھیں کوکبن ایک ستارہ، ال، اب اس میں اگر ہم الف لام لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ الکو، الف لام لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ تنوین. الکواکب، تنوین ہٹ جائے گی، یہ کیا بن جائے گا؟ الکوکب. اور پھر اس کی جمع الکواکب، ٹھیک ہے، الکواکب. اب دیکھیں اس میں اس کی جو نا شکل بھی بدل گئی ہے اور اس میں اضافت بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے. کچھ ریموو نہیں کیا گیا ہے لیکن الف کو ایڈ کر دیا گیا ہے اور اس کی شکل بھی چینج ہو گئی ہے. تو یہ الکواکب. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. اس میں بحرون کی جمع بحرن کی جمع ہے، ٹھیک ہے. بحر سمندر، بحرن. سمندر. اس سے الف لام لگایا ہم نے، کیا بنا؟ البحر. اور اس سے جمع تکسیر البحار، البحار. کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پلیز پوچھے گا، بڑے سناٹا سا ہے. امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ رہی ہے سب کو، ہے نا. البحار یعنی کئی سارے سمندر، ٹھیک ہے. بحرن ایک سمندر، البحار کئی سارے سمندر. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، القبور، قبرون کی القبور. جمع قبر، قبر، ہاں قبر کی جمع. اچھا، یہ قبر ہے کہ قبر ہے، کیا ہے؟ پہلے ہم یہ سیٹ قبر. کر لیتے ہیں. ہاں ہاں، یہ قبر قبروں کو ہوئی. یعنی یہ قبرن ہے یا قبرن ہے؟ کون سا والا ہے؟ یہ بھی سیٹ کر لیتے ہیں نا، پہلے واحد کو پہلے سیٹ کر لیتے ہیں. کون سا والا ہے؟ ووٹنگ کریں. ہمارے کلاس میں پہلا کچھ رون جو ہے والا نا وہ جمہوریت کے بالکل خلاف ہیں، تو وہ کہیں کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں میرے پر. تو جو ہے نا وہ تو قبرن جو ہے نا، ایک قبرن ہے، ایک ہے قبرن. تو کس کس کو ہم جو ہے نا وہ چنیں؟ پہلے بتا دیں جلدی سے. قبر ان کو پیش آئے قبرن گا کو نا. نہیں، قبرن یا قبرن کون سا ہے؟ قبر، قبرن. ٹھیک ہے چلے. یہ تو اب اس کو بھی اپنے ذہن سے نکال دیجیے گا، ٹھیک ہے. قبرن کبھی مت کہیے گا، قبرن کہیے گا، ٹھیک ہے. جیسے میں نے مٹا دیا نا، آپ بھی مٹا دیں. ٹھیک ہے، قبرن. اس سے القبر، ٹھیک ہے. اور اس سے جمع القبور، قبر کی جمع. اور قبر جو ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. القبور، ٹھیک ہے. بوسرت، بوسرت یہ فعل ہے اس لیے ہم اسے ڈسکس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. چلے اگلی آیت دیکھتے ہیں. سورہ الفاطر آیت نمبر 35. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی، واللہ هو الغنی الحمید. ٹھیک ہے. اس میں کون سا لفظ جمع ہے؟ فقراء فقر، کی جمع فقر کی جمع الفقراء. فقر کی جمع ہے. اور کس نے رقیہ، رقیہ آپ نے کیا کہا تھا؟ ہمارے پاس دو آنسر آئے ہیں. ایک آیا ہے کہ یہ فقر کی جمع ہے. فقرون کی جمع ہے نا.
फकरुन की जमा है, एक और आया है फकरुन। हम्म, फकरुन। और क्या है? और किसी के पास है? पर्स वर्स में चेक करें, और कुछ है ऑप्शन है? और नहीं है कोई? चले मैं एक ऐड कर देता हूँ। अब बताएं कौन सा वाला सही लग रहा है आपको? फक्रुन। फकरुन, फक्र कहते हैं, फक्र कहते हैं पसमानदगी जिसको कहते हैं ना, जिसके पास कम हो उसे कहते हैं कि इसके भाई बड़ा इसके पास, यानी फक्र की हालत है, ये यानी बिल्कुल कुछ नहीं है, यानी ये भी भूख एक मस्दर भूख जैसा ही प्यास, है लफ्ज। ये हम्म, भूख प्यास में आ जाएगा ना, भूख किस, प्यास में। भूख प्यास में आ जाएगा, लेकिन असल में यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फकीरों की बात कर रहे हैं जो फकीरी की हालत में है, ठीक है। फक्रुन ये उस हालत को बताता है, लेकिन फकीर जो उस हालत में हो, ठीक है। फुकरुन मुझे नहीं पता ये लफ्ज, शायद मैंने डिक्शनरी में, मुझे खुद चेक करना पड़ेगा कि ये है या नहीं, लेकिन फक्रुन अलग चीज है, और फकीरुन जो उस हालत में है, फक्रुन उस हालत को कहते हैं, ठीक है, गुर्बत की हालत को, और फकीरुन जो उस हालत में हो, मुसलसल जो उस हालत में रहता है ना, उसे फकीर कहते हैं। तो फुकरा जो है ये फकीरुन की जमा है, ठीक है, फुकरा, ठीक है। अगर किसी को इख्तलाफ हो ना तो मुझसे रब्ता कर लेगा, इंशाल्लाह मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे यही पता है कि फकीरुन की जमा है अल फुकरा, ठीक है। जैसे आलिमुन की जमा उलमा, फकीरुन की जमा अल फुकरा, और अलिफ लाम की वजह से अल फुकरा, ठीक है। अच्छा, अगला जो लफ्ज है, आई थिंक तैयबा ने फकीर कहा था, तो उनका आंसर राइट है। अच्छा, और नेक्स्ट है इन्न लिलमुत्तकीन मफाजा, ठीक है, हदाइक व अनाबा। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जमा कौन कौन सा है? हम्म, इन्न लिलमुत्तकीन मफाजा हदाइक व अनाबा, यहाँ पर जमा कौन कौन सा लफ्ज है हमारे लिल पास? मुत्तकीना, लिल माशाल्लाह, मुत्तकीना। वेरी गुड। क्योंकि हमने सिर्फ जमा का कहा है, हमने ये नहीं कहा है कि ये जमा सालिम है होना चाहिए या जमा तकसीर होना चाहिए, ये हमने नहीं कहा है। तो ये मुत्तकूना से मुत्तकीना है, ठीक है, ये जमा सालिम है, ठीक है। ये जर की हालत में है, लाम हरफ जर की वजह से। तो ये हमारा चूंकि अभी टॉपिक नहीं है, इस वजह से हम इसे अभी स्किप कर रहे हैं। हाँ, मुत्तकी की जमा अल मुत्तकीन, जैसा कि तैयबा ने लिखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आते हैं हदाइक, 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 ठीक है। ये असल में लफ्ज है हदीकतुन, हदीकतुन। हदीकतुन किसे कहते हैं, आपको पता है? बाग, बाग, बाग अच्छा, को, एक और बागीचा, बागीचा। हाँ, बागीचा बाग को को। कहते हैं, माशाल्लाह। तो हदीकतुन की जो जमा है ना अरबी जुबान में, वो हदाइक आता है, हदाइक, ठीक है, हदाइक, हदाइक, ठीक है। हदीकतुन बागीचा, इसका जमा, इसकी जमा हदाइक। और अनाबा, ये आप लोगों को पता है ना, इसे, इस लफ्ज को आपने, अंगूर, अंगूरों के कि बाग। ऐनाबुन, ऐनाबुन कहते हैं अंगूर, और आनाब कहते हैं कई सारे अंगूर के गोशे को, ठीक है, आनाबुन। तो ये इसकी जमा है। अच्छा, एक फायदे की बात ये कि एक लफ्ज है जन्नतुन, ठीक है, जन्नतुन। कोई मुझे बता सकता है कि जन्नतुन और हदीकतुन में क्या फर्क है? जन्नतुन भी बाग को कहते हैं ना? जन्नतुन भी बाग को ही कहते हैं ना, बागीचे को ही कहते मेरे हैं। ख्याल से जो जो हदीका होता है ना, उसमें मतलब एक ही चीज लगी हुई होती है, एक ही चीज के बाग होते हैं, जैसे खजूरों हम्म, के बाग,
اچھا انگوروں کے باغ، اور جنات جو ہوتی ہے اس میں مختلف قسم کے فروٹس ہوں گے، ولا علم، مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ ماشاء اللہ. اچھا، جنتن جو ہے نا، جنتن کہتے ہیں، یہ لفظ آتا ہے جنہ سے، جیم نون نون سے. جنہ کہتے ہیں نا جب کوئی چیز آپ کے نظروں سے پوشیدہ ہو جائے، اسی سے جن جو ہے نا، الجن، یہ اسی سے آتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں. ہاں ہاں طیب، انگوروں کے باغ نہیں، یعنی انگور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، انگور، کئی سارے انگور جو ہوتے ہیں نا، گوشے، ان کے لیے آتا ہے آنابن. ٹھیک ہے، تو جنتن جو ہے یہ جنہ سے آتا ہے، یعنی کوئی چیز جب پوشیدہ ہو جاتی ہے. تو اگر کسی باغ میں نا کئی سارے پودے اتنے زیادہ ہوں کہ سب بالکل جو ہے نا زمین کو ڈھک دیں، آپ کو زمین تک جو ہے نا وہ نہ دکھے، اتنا زیادہ زیادہ جب گھنا ہوتا ہے نا کوئی چیز کہ جس میں آپ کو زمین تک نہ دکھے صحیح سے، جو مٹی ہے، تو پھر اسے کہتے ہیں جنتن. ٹھیک ہے، یعنی اصل جو معنی ہے نا اس کا یہی ہے جنتن کا. اور حدیقتن کہتے ہیں ایسا باغ جو چاروں طرف جو ہے نا دیوار سے گھرا ہو، اس کو کہتے ہیں حدیقتن. لیکن جنتن جو ہے وہ کافی وسیع جو ہے نا وہ علاقہ بھی ہو سکتا ہے، جہاں پر کئی سارے درخت پودے اتنے زیادہ ہوں کہ آ, یعنی باہر سے آپ کو کچھ نہ دکھے، کہ اس میں زمین پر کچھ دکھے ہی نہ، اتنا زیادہ گھنا، اتنا زیادہ جو ہے نا وہ گھنا ہو، اس کو جنتن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اضافہ ایسے ہی میں نے فائدے کے طور پہ بتایا ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ہے نا ورڈ کا ذکر سورۃ النبا میں آیا ہے. ایک جگہ آیا ہے وجنات الفافا، اور یہاں پر آیا ہے حدائق واعنابا. تو یہ دونوں جو ہے نا، اب ترجمہ اگر کوئی کرے گا تو یہاں وہاں پر بھی باغ کرے گا، یہاں پر بھی باغ کرے گا، لیکن ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، حدیقتن کا ایک بار اور بتائیں گے؟ حدیقتن کہتے ہیں ایسا باغ جو چار دیواری سے گھرا ہو، اسے حدیقتن کہتے ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا بہت سارے ابھی بھی گاؤں وغیرہ کے علاقے میں اگر آپ جائیں تو جن کا اپنا باغیچہ ہوتا ہے، تو وہ چار دیواری سے گھرا ہوتا ہے، اس میں ایک انٹرنس ہوتی ہے جس سے آپ اندر جاتے ہیں، باغ ہوتا ہے وہ. اور حدیقتن جس طرح جو آپ کسی بڑے پارک میں چلے جائیں جہاں پر باغیچہ ہو، تو آپ کو ہے نا پورے زمین، گھنے گھنے جو ہے نا وہ پیڑ پودے اگر ہوں اس طرح کہ بالکل آپ کو جو اندر کچھ نہ دکھے، زمین تک نہ دکھے صحیح سے، تو اس کو کہتے ہیں جنتن. ٹھیک ہے، تو یہ لنگوسٹک میننگ ہے لغوی طور پر. ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف قرآن فہمی میں تھوڑا شاید آپ کو ہیلپ ہو اس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے. ہم نے جو اپنے استاد سے سنا ہے اور ہم نے جو پڑھا ہے اس کے تعلق سے ہم نے بتایا آپ کو. ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا. اب آتے ہیں اگلے آیت میں. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا غَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ٹھیک ہے، اس میں مجھے کون بتائیں گی سوری. صدور. الصدور، ایک ہمارے پاس آیا ہے الصدور. الصدور یعنی یہ کیا ہے؟ سین. صدرن. صدرن یعنی سینہ. ٹھیک ہے، اور اس سے الف لام ہم نے لگایا تو کیا بن گیا؟ الصدر. سوری، الصدر. سوری میں کیا لکھ رہا ہوں؟ الصدر، اور اسی سے جمع تکسیر الصدور. الصدور. ٹھیک ہے، الصدور. لیکن اس میں ایک اور ہے، جو لفظ ہے انامل. انامل، انگلیاں. ہاں، یہ کہتے ہیں ان ملاتن کی جمع ہے یہ. ٹھیک ہے، ان ملاتن بھی پڑھ سکتے ہیں اسے، ان ملاتن بھی پڑھ سکتے ہیں. ان ملاتن، ان ملاتن. ان ملاتن کہتے ہیں جو انگلی کا جو پہلا جوڑ ہوتا ہے نا اوپر کا، اس سے اور سرے تک کا جو حصہ ہوتا ہے اسے ان ملاتن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پہلا حصہ ہوتا ہے نا انگلی کا اوپر کا، جو پہلے جوڑ سے لے کر سرے تک کا جو حصہ ہوتا ہے اسے ان ملاتن کہتے ہیں. اسی کی جمع ہے انامل. انامل، اناملو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا وہ کفار کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب تمہارے منافقین کے بارے میں جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ خلوت اختیار کرتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، تو اپنے انگلیوں کے جو سرے ہوتے ہیں نا ان کو چباتے ہیں غصے سے. تو ابھی دیکھیں یہ عربی زبان کتنی
باریک ہے نا, کہ صرف انگلی کہہ دینا نہیں, یہاں پہ انملتن کہتے ہیں جو اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے, جوڑ سے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا, اس حصے کو, پوری انگلیاں نہیں پکڑ کر چباتے تھے اپنی, صرف اس حصے کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص انملتن کا ذکر کیا ہے, اصابع کا ذکر نہیں کیا ہے, اپنی انگلیوں کا ذکر نہیں کیا ہے, انملتن کا ذکر کیا ہے, یعنی اتنی باریکی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بات میں. ٹھیک ہے, اچھا. اگلا ہے قلوب یومئذ واجفہ, یہ آخری ہے, اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ اختتام ہے. قلوب یومئذ واجفہ, سورۃ النازعات. قلوب یعنی دل, ہاں, قلب ان کی جمع ہے. یومئذ اس دن, واجفتن تھر تھرا رہے ہوں گے, دھڑکنیں بڑھی ہوئی ہوں گی, یعنی یوم القیامہ. قلوب, قلوب, قلب کی جمع ہے دل, قلب اس کی جمع ہے قلوب, قلوب. ٹھیک ہے, قلوب. تو آج کا ہمارا جو ہے نا درس انشاءاللہ یہیں پر اختتام ہوتا ہے. جنہوں نے کلاس جوائن کیا ہے, کسی کا بھی کوئی سوال ہو, اشرین آپ ہیں کلاس میں نا, آپ کو سمجھ میں آئی ہے کلاس کی, آپ کو تھوڑی سی ڈفیکلٹی ہوئی تھی, آپ کو سمجھ میں آیا کیونکہ آپ نے بڑے دن بعد جوائن کیا, اس لیے میں نے آپ سے نا اسپیسیفکلی پوچھا ہے کہ آپ کو آج کی کلاس سمجھ میں آیا یا نہیں آیا, یا بالکل سمجھ میں نہیں آیا, تھوڑا آیا کہ سارا آیا کہ بالکل نہیں آیا. اوکے, الحمدللہ, ٹھیک ہے. پھر بھی اگر کوئی سوال ہے نا تو پوچھ لیجیے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کچھ دن بعد جوائن کر رہی ہیں نا. حالانکہ میں نے بتایا کہ یہ ہمارا جو کلاس تھا آج کا, اس کا پچھلے سے اتنا تعلق نہیں ہے, تھوڑا بہت ہم نے وہ جمع سالم کا ذکر کیا ہے بھلے ہی, لیکن ان جنرل میرے امید یہی ہے کہ آج کی کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی, کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے آپ کو پرائر نالج یا پہلے کے کلاس کی پوری نالج کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, لیکن اگر پھر بھی آپ کو اگر ایسا محسوس ہو تو آپ مجھے بتائیے گا. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے پھر انشاءاللہ اتنا ہی. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو فوراً پوچھ لیں, 1 منٹ سے بس, کچھ زیادہ ہمارے پاس وقت ہے نہیں. تو پھر کل انشاءاللہ ہم اب نئے ٹاپک میں داخل ہوں گے جس کو کہتے ہیں ضمیر, پروناؤنس. اور یہاں سے ہم انشاءاللہ ٹیک آف کریں گے اپنے بالکل ایک نئے ایریا میں. جب ہم ضمیر کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے ڈورز اور بھی کھلیں گے, پھر ہم نئے نئے ٹاپکس میں داخل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ, اور آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے اور جو پڑھا ہے اسے ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بابا. اوکے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.